السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عباس میرانی ہے اور میں آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس دیتا رہتا ہوں اور آپ کو ایسی معلومات فراہم کرتا ہوں جو آپ کو یوزفل ہو سکتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم نے ایمرجنسی کی صورت میں، خطرے کی صورت میں یا کسی بھی ہارٹ اٹیک، فالج یا ڈروننگ یا آگ لگنے کی صورت میں یا مختلف جو حادثات پیش آتے ہیں ان کی صورت میں کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم سب نے سوشل میڈیا پہ ایک افسوسناک ویڈیو دیکھی جس میں ایک پروفیسر صاحب لاہور میں کسی ٹریننگ سیشن کے دوران کولیپس ہو گئے اور ان کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو ان کا تعلق مظفر گڑھ سے تھا۔ مختلف ریزن جو ہے اس کی آ رہی ہیں سامنے، مختلف ڈاکٹرز جو ہے وہ بھی اپنی رائے دے رہے ہیں اور میری بھی آبزرویشن یہ ہے کہ اس پیشنٹ کو کارڈیک ریلیٹڈ جو ہے کوئی ڈیزیز ہوئی ہے۔ تو ایک فٹ بندہ ایک ینگ ایج میں اس کو اس طرح کے مسائل جو ہے وہ کیوں پیش آتے ہیں اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیا رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ ایک موسٹ ایجوکیٹڈ کلاس میں کھڑے تھے اس ٹائم، وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ پڑھے لکھے تھے، میں بھی سارے پروفیسرز ہوں، اس کے کولیگز ہوں، کیونکہ وہ ٹریننگ سیشن میں تھے۔ تو ان میں سے کسی بندے کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے ایمرجنسی کی صورت میں کیا کرنا ہے، یا پھر جو ویڈیو ہمارے سامنے ہے کم از کم اس میں ہمیں نظر نہیں آیا کہ ایک پیشنٹ کولیپس کر رہا ہے اور کوئی بندہ اس کی جو ہے وہ فوری ہیلپ نہیں کر پا رہا، اس کے ریفلیکسز کام نہیں کر رہے اور اس کی جو ٹریننگ ہے وہ اس قدر نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کی ہیلپ کر سکے۔ تو جو ماڈرن کنٹریز ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ ہیلتھ کے اوپر کام کیا جاتا ہے، ان میں یہ سارے پروسیجرز لائف سیونگ جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، پبلک کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اور ہر بندے کو یہ چیزیں جو ہے نا وہ پتہ ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ایمرجنسی ریسپانس نمبر جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، جو کہ ریسکیو 1122 کا ہے۔ تو ہم ان کو کال کریں اور اس کے ساتھ ہی ہم جو بھی وہاں پہ پیشنٹ ہے یا کوئی وکٹم ہے اس کی ہم ہیلپ کرنا شروع کر دیں۔ تو اس حوالے سے یہ پیشنٹ جو کہ کارڈیک اریسٹ کا پیشنٹ تھا اور اس میں جو آل آف سڈن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو کوئی ایریتمیا جو ہے وہ اس کو ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو وہاں پہ موجود تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا CPR کرتے اور اس کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرتے، کیونکہ یہ پیشنٹ اتنا جلدی کولیپس ہو گیا تو ایمرجنسی کے پہنچنے سے پہلے جو ہے کسی نہ کسی کو اس کو CPR کر کے کارڈیک اریسٹ سے باہر دلانا تھا۔ تو جو CPR کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے۔ ابھی آپ اس ویڈیو کے تھرو اگر کوشش کریں اور CPR کہیں سے سرچ کریں، اس کو پڑھیں، اس کی ٹریننگ جو ہے وہ لیں۔ آپ اگر خود جو ہے وہ نہیں جانتے تو آپ کسی میڈیکل پروفیشنل کے پاس جائیں اور اس سے یہ CPR کی ٹریننگ لیں۔ باقی ریسکیو 1122 والے جو ہیں وہ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور ہوپ فلی کچھ عرصے تک جو ہے یہ تبدیلی آ جائے گی۔ کارڈیک اریسٹ کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایمرجنسیز ہیں ان کو بھی دیکھنا اور فوری جو رد عمل ہوتا ہے وہ دینا ہمیں آنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو مریض ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی یا اکثر لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ اسی طرح جو بچے ہیں ان کے حوالے سے جو لائف سیونگ پروسیجر ہیں وہ ہمیں آنے چاہیے، جس طرح سے BLS پروٹوکول ہے، ATLS پروٹوکول ہے، اس کے حوالے سے جو ہے ہماری جتنی بھی پبلک ہے وہ ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ریسکیو 1122 کی کوریج ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک ہوپ فل بات ہے کہ ہماری جو ریسکیو 1122 ہے اس کا جو دائرہ کار ہے وہ پورے ملک میں پھیلا دیا گیا ہے اور جہاں جہاں بھی کوئی مریض ہے وہاں پہ 5 یا 10 منٹ کے اندر جو ریسکیو 1122 کی قریبی سروس ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہمارے جو فیملی ہے، فیملی کے اندر سارے بندے جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہوں، ان کو اس چیز کا پتہ ہو اور اسکول میں ہیں تو اسکول والوں کو پتہ ہو، کسی ورک شاپ میں ہیں، کسی پیٹرول پمپ پہ یا کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو اس طرح کی جو مشقیں ہیں وہ کرائی جانی چاہیے۔ تو ہمیں پروفیسر صاحب کی فیملی سے جو ہے وہ انتہائی افسوس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے لیے ایک نقطہ آغاز ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی قیمتی جانیں وہ اس طرح سے سیو کریں اور اگر اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو فوری طور پر جو بھی لائف سیونگ پروسیجر ہمیں سکھایا گیا وہ ہم اس کے اوپر سچویشن کے مطابق ٹرائی کریں، اپلائی کریں اور قیمتی جان جو ہے وہ بچائیں۔ تھینک یو۔